الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا والشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا مولانا ومولد الثقلین جد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المحبوبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کلام مجید و فرقان حمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات حاضرین گرامی مرتبت عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام دعا گو کہ پوری دنیا جہاں جہاں اجر رسالت کی مقدس جاں نماز پر آئمہ تحریک کا ذکر ہو رہا ہے، خدا ذکر کرنے والوں کو زمینی و آسمانی بلاؤں سے محفوظ اور اس عقیدت اور احترام کے ساتھ سلیم صاحب نے یہ فرش عزا کی مقدس جاں نماز پر ذکر اہل بیت کا اہتمام کیا۔ یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ اللہ اپنے مقدس کلام میں اپنے نبی معظم کو، اپنے یاسین، اپنے طٰہٰ، اپنے مزمل، اپنے مدثر، اپنے رحمت للعالمین، اپنے وجہ تکمیل کائنات، اپنے پاکیزہ رسول کو حکم دے رہا ہے، میرے حبیب یہ پیغام ہماری جانب سے پہنچا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو توحید کا اقرار کرے اور رسالت کا اقرار کرے، اسی لغت میں ایمان والا کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پیغام جو آ رہا ہے نا میرے مسلمان بھائیوں، یہ عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، سکھوں کے لیے نہیں ہے، جنہوں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان تک پیغام پہنچانے کے لیے خدا حکم دے رہا ہے، میرے حبیب انہوں نے لا الہ تو پڑھ لیا، انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا، لیکن اس وقت تک میں انہیں مومن نہیں مانوں گا، عبادت گزار نہیں مانوں گا، حاجی نہیں مانوں گا، ایماندار صاحب تقوی تسلیم نہیں کروں گا، جب تک کہ یہ تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سچوں کو تلاش نہیں کر لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ سچے بنانے نہیں ہیں، سچے بنانا اللہ کی ذمہ داری ہے، ماننا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دونوں ہاتھ باندھ کے کہنا رہا ہے حیدری عظمت آل محمد پر اندر سفار صحابہ کے اور سلیم بھائی کے بچوں کو، اہل خانہ کو، یہ مقدس عبادت کو خدا قبول فرمائے۔ ہم نے تو اتحاد کی بات کر رہے ہیں، محبت کی بات کر رہے ہیں، کہ قرآن کی بات کر رہی ہے۔ یہ سورہ شورى میں اللہ نے جو ہے وہ پیمانہ دیا ایمان کا، تو بھائی ہم بھی محبت کے ساتھ ذکر آل محمد کر رہے ہیں، کسی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ آل محمد میں کون ہیں؟ رسول ہیں، علی ہیں، بطول ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں،
یہ 5 ہیں، یہ 5 ہیں۔ تو رسول نے 5 کو چادر میں لے کر بتایا ہے، 5 کو چادر میں لے کر بتایا ہے کہ اللہ کی جانب سے جو صادقین بن کر آئے ہیں وہ کل بھی 5 تھے، آج بھی 5 ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے جو بنائے گئے وہ اور ہیں، جو بن کر آئے وہ اور ہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، حضرت آل محمد برادر سرکار۔ سچوں کا ذکر کر رہا ہوں، جو قرآن کے سچے ہیں وہ اور ہیں، جو آپ نے بنائے۔ آپ اپنی محبت میں جسے چاہے سچا، ہم تو قرآن دیکھیں گے کہ قرآن کے سچے کون ہیں، نبی کی نگاہ میں سچے کون ہیں، نبی کے بتائے ہوئے سچے کون ہیں۔ یہ ذمہ داری صحابی کی نہیں ہے، کوئی کسی صحابی پر آیتوں کا نزول نہیں ہوا، آیتیں آئی ہیں قلب مطہر پر، قلب پیغمبر پر، قرآن نازل ہوا ہے قلب مصطفیٰ پر، احمد مصطفیٰ پر، یاسین پر، طہ پر۔ یہ وہ کہتا ہے جو اللہ کہلواتا ہے، یہ وہ کہتا ہے جو اللہ کہلواتا ہے، یہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ کرواتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا نا کہ محمد سے محبت کرو، جس سے محبت کرے رسول اس سے بھی محبت کرو۔ اس لیے تو پھر ہم نے مثال سکتا کہ اللہ کس نے دیا، آپ کوشچن کریں گے اللہ کس نے دیا، رسول اللہ۔ جبریل کس نے دیا، رسول اللہ نے۔ آپ نے جبریل دیکھا نہیں، آپ نے میکائیل دیکھا نہیں، کس کے کہنے پر جبریل کو مان رہے ہو؟ جواب آئے گا رسول کہنے پر۔ اللہ کو تسلیم کر رہے ہو کس کے کہنے پر؟ رسول کے کہنے پر۔ رسول نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کا کہنا مانا آپ نے، رسول اللہ کا مانا نا، اللہ کو مانا نا۔ اب اس سے زیادہ محبت کا اور کیا پیغام دوں؟ اللہ کو مانا رسول اللہ کے کہنے پر۔ اللہ دیکھا نہیں، کسی نے نہیں کہا دکھاؤ، کسی نے نہیں کہا کہاں ہے اللہ، اس لیے کہ نبی نے بتا دیا دیکھنے میں آئے تو اللہ نہ رہے، چھونے میں آئے تو اللہ نہ رہے، چکھنے میں آئے تو اللہ نہ رہے۔ پھر فرقان آتی ہوئے جملہ کہنے دو کہ بغیر دیکھے ہوئے اللہ کا تو تم نے نبی کے کہنے پہ مان لیا، تو جسے 1,20,000 کے مجمع میں دکھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے، اٹھایا بھی ہے، اسے بڑی مانتے ہوئے موت تو آ رہی ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، حضرت آل محمد برادر سوار۔ میں تو بتا رہا قرآن کے سچے نبی معظم نے بتائے، نبی کی ذمہ داری ہے کہ نبی سچے بتائے بھی، نبی دکھائے بھی۔ کوئی کنٹروورشل بات نہیں، لیکن یہ محبت کا پیغام ہے کہ نبی معظم نے سچے بتائے بھی ہیں، سچے دکھائے بھی ہیں۔ اب بات بتانے کی ہے، دیکھیں نبی معظم نے مدینے سے اسٹارٹ کر رہا ہوں، سچے نبی معظم نے سچے بتائے ہیں، قرآن کی قسم سچے بتائے بھی ہیں، دکھائے بھی ہیں۔ چادر میں لیا ہے، چادر میں کون ہے؟ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے چادر میں محمد ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، یہ ہے نا 5۔ چھٹا آپ بتائیے، وعدہ کر رہا ہوں چھٹے کا نام میں بھی لوں گا، تذکرہ کروں گا، ذکر کروں گا۔ چھٹا کوئی دکھائیے، پتہ یہ چلا کہ کل بھی 5 تھے، آج بھی 5 ہیں، سچے کل بھی 5 تھے، سچے آج بھی 5 ہیں۔ تو نبی معظم نے 5 بتائے وہ بھی موجود ہیں، 12 بتائے وہ بھی موجود ہیں،
مدد کو چھٹا آیا چادر کے بعد جعفر طیار ظاہر ہے کہ بڑا مقدس نام ہے جعفر طیار. ظاہر ہے کہ یہ سب نسبتیں مولا متقیان سے سرکار ابو طالب علیہ السلام سے، اس لیے کہ ہم کل بھی نسبتوں کی عزت کرتے تھے، آج بھی نسبتوں کی عزت کرتے ہیں. تو بھائی 5 کا تعلق کل بھی رسول سے تھا، آج بھی رسول سے ہے. 12 کا تعلق کل بھی رسول سے تھا، آج بھی رسول ہے. 14 کا تعلق کل بھی رسول سے تھا، آج بھی رسول سے ہے. تو آپ بھی تو کوئی تعلق بتائیے نا. میں نے تو نام لے کے بتا دیے نا. یہ 5 ہیں چادر میں ہیں، ایک آیا ہے باہر ہے. اب آپ کوئی نوجوان پوچھے گا فرقان صاحب یہ چھٹا ہے وہ کون ہے جو باہر ہے؟ بھائی صاحب وہ چھٹا بھی علیہ السلام ہے. وہ چھٹا جو باہر ہے علیہ السلام ہے. آپ پوچھیں گے نا کون ہے وہ حضرت جبریل ہیں. جبریل باہر ہے، چادر کے اندر نہیں ہے. تو پتہ چلا جبریل نے ابھی اپنے حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. حدیث قصہ پڑھنا بھی عبادت ہے اور حدیث قصہ کا سننا بھی عبادت ہے. اس لیے کہ سچوں کا ذکر ہے، ان میں سچوں کا ذکر ہے. تو سچوں کا ذکر ہی تو ہم کر رہے ہیں. ہمیں کسی کو برا کہنے کا وقت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ سچے ہمارے پاس کل بھی تھے، سچے ہمارے پاس آج بھی ہیں. جب ہم سچوں کا ذکر کر رہے ہیں تو نام لے کے کر رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں جبریل ہے. جبریل نے کیا کہا؟ 5 ہیں چادر کے اندر، جبریل ہے چادر کے باہر. آپ نے حدیث کے سامنے سنا آپ کہ جبریل نے کیا کہا؟ 5 چادر میں ہیں. جبریل نے کیا کہا؟ یا ربی من تحت الکساء، اے میرے رب چادر میں کون ہے؟ مولا صاحب نے کیا چادر میں کوشچن کرنے والا کون ہے؟ جبریل. کس سے پوچھ رہا ہے؟ خدا سے. یا ربی اے میرے رب من تحت الکساء، یہ چادر میں کون ہے؟ میں سوال کروں جبریل تمہیں تو پتا ہے، جبریل تمہیں تو معلوم ہے کہ چادر میں کون ہے، تمہیں نہیں پتا؟ آئے تھے لے کے آ گیا محمد مصطفیٰ پر فتح کی اور بڑی بننے کی آیت لے کے آتے ہو مولا کائنات کے لیے، مدد مانگتے ہو علی سے اور بی بی پاک کے دروازے پر آتے ہو، تمہیں معلوم ہے. جوڑے لاتے ہو، تمہیں معلوم ہے. گھر میں کون ہے، تمہیں معلوم ہے. تو جبریل کا جواب آئے گا کہ فرقان گستاخ نہ بنو، میں بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ سے پوچھ رہا ہوں. اللہ سے پوچھا کیا؟ یا ربی من تحت الکساء. تو جواب رسول نے نہیں دیا، علی نے نہیں دیا، بطول نے نہیں دیا، حسن نے نہیں دیا، حسین نے نہیں دیا. یہ 5 نے جواب نہیں دیا کیونکہ سوال ان 5 سے نہیں تھا، سوال اللہ سے تھا. اللہ ہی کا جواب آیا. فاطمہ و ابوہا و بانوہا و بنوہا. کیا پوچھتا ہے؟ اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، اب نانا فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. اب نانا کل بھی تھا، اب نانا آج بھی ہے. پھر ترجمہ کر کے بتا اب نانا کسے کہتے ہیں؟ اب نانا بیٹوں کو کہا جاتا ہے. نانا ذکر کر رہے ہیں سچوں کا، جو قرآن کے سچے ہیں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. ہم جو سچے نہیں ہیں جنہیں آپ مانتے ہیں مانیے، اگر وہ آپ کے نگاہ میں سچے ہیں. اس لیے کہ صفیفے میں جو بنے ہیں وہ سچے اور ہیں، جو چادر میں ہیں وہ سچے اور ہیں. پھر آگے بڑھتی ہے بات. یہ تو نبی معظم نے چادر میں لیا، اللہ نے تعارف کرا وہ فاطمہ. تو اس میں فاطمہ ہے، وہ ابوہا ان کے باپ ہیں، یعنی
دیکھیے باپ کا تعارف بیٹی کے ذریعے، ابنانا بیٹوں کا تعارف جو ہے وہ ماں کے ذریعے، زوجہ کے ذریعے۔ اب دنیا میں یہ قاعدہ اصول نہیں ہے کہ بڑوں کے ذریعے تعارف ہوتا ہے، یہ والد صاحب ہیں، یہ والدہ ہیں، یہ بڑے بیٹے ہیں، یہ چھوٹے بیٹے ہیں، یہ منجے بیٹے ہیں۔ اب تعارف یہاں ہو رہا ہے، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو مسلمانوں تعارف ہو گیا نا کہ اگر نبوت دینا چاہتے ہو تو در سیدہ پر آنا ہوگا، امامت چاہتے ہو تو در سیدہ پر آنا ہوگا، اب نانا کی منزل پر اگر بیٹے چاہیے تو در سیدہ پر آنا ہوگا۔ اس لیے یہ رسالت بھی در سیدہ پر ہے اور امامت بھی در سیدہ پر ہے۔ آج جس نے سیدہ کا در چھوڑ دیا نہ نبی ملے گا نہ امام ملے گا۔ سلامت رکھے یہ اس سے جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ صاحب چاہیے، اس میں سچوں کا ذکر ہے۔ دلیل کے ساتھ میں سورہ احزاب کا سارا لے کے بتاؤں تو ہمارے والوں کو، اللہ نے ان 5 اللہ نے جو ہے وہ آیت سورہ احزاب، سورہ احزاب قرآن مجید 33واں سورہ ہے، آیت کا نشان 33۔ اس میں جا کے دیکھیے، میری خطابت میں جائیے، دیکھیے اور کیجیے، سورہ احزاب پڑھیے۔ آپ آج نہیں پڑھیں گے، رمضان میں پڑھیں گے، تراویح میں تو پڑھیں گے، پھر رک جائیے گا 33 آیت پر۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سلام پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ کہہ رہا ہے انما، ارادہ ہے اللہ کا، اور بھائی صاحب بندوں کا ارادہ اور ہوتا ہے، مولوی کا ارادہ اور ہوتا ہے، ملا کا ارادہ اور ہوتا ہے، مولوی کا ارادہ پیسوں میں بدل جاتا ہے، اللہ کا ارادہ بدل نہیں کرتا۔ اللہ کل بھی احد تھا، اللہ آج بھی احد ہے، اللہ کل بھی اللہ کل شیء قدیر تھا، آج بھی اللہ کل شیء قدیر ہے۔ زمین و آسمان کو خلق کرنے والا کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے۔ نیب برسانے والا کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے۔ پہاڑ بنانے والا کل بھی اللہ تھا، درخت اگانے والا کل بھی اللہ تھا۔ یہ دیکھیے نا کہ اگر پہاڑوں پر اللہ پانی نہ برسائے تو نعمتیں ضائع ہو جائے۔ اس لیے کہ پانی برساتا ہے پھر گوہر نکلتا ہے۔ پانی اللہ اگر پہاڑوں پر نہ برسائے نا، گوہر نہ نکلے، ہیرے نہ نکلے، جواہرات نہ نکلے، نعمتوں سے مایوس ہو جاؤ۔ یہ آل محمد کل بھی اللہ کی نعمت تھے، آج بھی اللہ کی نعمت ہے، کل بھی اللہ کا انعام تھے، آج بھی اللہ کا انعام ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا کہ اہل بیت سے، محمد و آل محمد سے ہر نجاست کو دور رکھے، دور رکھے، کرے نہیں، دور رکھے۔ وہ میری جان کرنا اور ہوتا ہے، کرنا اور ہوتا ہے، رکھنا اور ہوتا ہے۔ قرآن کا مجمع ہے ماشاءاللہ، رکھنا اور ہوتا ہے، کرنا اور ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے ہر نجاست سے اہل بیت کو دور رکھا، کیا نہیں۔ اسی کے دلیل دین دوں گا کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ مسجد میں داخل ہوں گے، پہلے وضو کریں گے پھر نماز ہوگی، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی نا۔ تو پھر غور کرو نا کہ آپ محتاج ہو وضو کے، آل محمد محتاج نہیں ہے۔ ان کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے پاک اور پاکیزہ بنا کر بھیجا،
بچہ جب دنیا میں آئے گا تو اسے غسل دیا جائے گا تاکہ وہ پاک ہو جائے، لیکن آل محمد کے لیے اللہ نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ کوئی ناپاکی ان کے قریب ہی نہیں آئے گی۔ نعرہ حیدری، حیدری، عظمت آل محمد بلند اللہ نے جائیے جا کے آپ آئے تھے پڑھیے اور اس کے بعد اور کیجیے، فکر کیجیے کتنے پاکیزہ ہیں، کوئی نجاست ان کے قریب نہیں آئے گی، کوئی نجاست ان کے قریب نہیں ہے۔ اب جہاں بھی کوئی آل محمد علیہ السلام کے ذکر پر پابندی لگائے سمجھ لو کہ نجاست ہے، ذکر پر پابندی لگائے سمجھو، اس لیے یہ ذکر تو ہوگا، اس لیے قرآن کو مانو، یہ تب بھی اللہ کی کتاب ہے، نہ مانو تب بھی اللہ کی کتاب ہے۔ کتنی آسمانی کتابیں ہیں یہ ذکر ہوتا ہے آل محمد کی، دیکھیں توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، چوتھے نمبر پہ کون سی؟ چوتھے نمبر پر ہے قرآن۔ اللہ نے چوتھے نمبر پر رکھا، اللہ جانتا تھا کہ میرے بنائے ہوئے ولی کو یہ محمد یہ کون سا نمبر دیں گے، یہ کون سا نمبر دیں گے۔ اللہ جانتا تھا عزت دینے والا اللہ ہے، یقین کرنے والا اللہ ہے، تقویٰ دینے والا اللہ ہے، متقی بنانے والا اللہ ہے، یاسین بنانے والا اللہ ہے۔ تو آپ بتائیے توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، تو سارے مفتی مل کے فیصلہ کر کے بتائے کہ فرقان صاحب یہ چاروں کتابیں برابر ہیں اور میری جان برابر نہیں ہے۔ توریت کا مقام اور ہے، انجیل کا مقام اور ہے، زبور کا مقام اور ہے، اور قرآن کا مقام اور ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، چاروں کتابیں اللہ کی ہیں، کریے نا اطاعت، ٹھیک ہے، بھاشا دیئے، تقریر پیغام دیئے، ساتھ چاروں برابر ہیں، ہمارے ساتھ چاروں نہیں برابر۔ توریت کا مقام ملے گا، موسیٰ پہ آئی ہے، موسیٰ نبی ہے، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے آپ، موسیٰ نبی تو ہیں۔ یہ چوتھی کتاب کس پہ آئی ہے؟ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ چوتھے نمبر پہ آئی ہے۔ یہ چوتھے ہی پہ کیوں آئی ہے؟ چوتھا نمبر اللہ کو بڑا پسند ہے، جھگڑا نہ کیا کرو، نہ برا مانا کرو، کہنے کو کس نے کون سے نمبر پہ رکھا ہے۔ بھائی جو اللہ کا نمبر پسند تھا اس نمبر پر علی گھر بھی تھا، اس نمبر پر علی آج بھی ہے، دونوں ہاتھ بن کے لے رہا ہے حیدری، 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 عظمت آل محمد برکت صفا۔ یہ سب برابر نہیں ہے، یہ سب برابر نہیں ہے، اس لیے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کی زبان چوسنے والا، نبی معظم کی حوض کوثر سے دھلی ہوئی زبان قرآن کی قسم یا علی کے دہن میں نظر آتی ہے، یا بطول کے دہن میں نظر آتی ہے، یا حسن کے دہن میں نظر آتی ہے، یا حسین کے دہن میں نظر آتی ہے، یا ثانیہ زہرا کے دہن میں نظر آتی ہے، تو پتہ چلا جو نبی کی زبان چوس کر پلے وہ اور ہیں، اور جو ناپاک گودوں میں پلے وہ اور ہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، عظمت آل محمد بلند برابر نہیں ہے، سب برابر نہیں ہے، اس لیے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے۔ کفر کی گود میں پڑھنے والے اور نبی کی گود میں پڑھنے والے کوئی انکار کرے، بتائیے حسن کس کی گود میں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، حسن کس کی گود میں ہے؟ رسول کی گود میں۔ ماں کا نام کیا ہے؟ سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا، یہ ہے حسن کی ماں، یہ ہے حسین کی ماں۔ باپ کون ہے؟ امیر المومنین امام
متقین ہم تو حسب بھی بتا رہے ہیں، نسب بھی بتا رہے ہیں، آپ اپنے والوں کا بتائیے، حسب بتائیے، نسب بتائیے، پھر آپ سے سوال ہوگا نا اگر یزید اچھا ہے بتائیے اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا ہے، آپ گھبرائیں گے، اس لیے جتنی گندگی میں جائیں گے اتنا ہی پھنستے چلے جائیں گے۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ تو بتا رہے ہیں کہ حسین کے دادا کا نام محمد مصطفیٰ ہے، یہ بھی بتا دو۔ حسین کے دادا کون ہیں؟ ابو طالب۔ حسین کے دادا ابو طالب، حسین کے نانا محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ۔ آپ لا الہ کہیں اور ٹھہر جائیں، ابھی تک آپ کافر ہیں۔ اس سے بڑا جو بات نہیں ہے، آپ لا الہ کہیں رک جائیں، آگے نہ بڑھیں۔ اس لیے کہ اس وقت تک آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ کہہ کے اگر رک جاؤ گے تو کافر رہو گے، جب تک لبوں پر نہیں آئے گا محمد رسول اللہ، ادھر محمد کا نام آئے گا ادھر نفاق دور ہو جائے گا۔ اب ایک مرحلہ رہ گیا منافقت کا، وہ دور کیسے کرنی ہے؟ تو فوراً بلا فضل کے کہنا ہوگا علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے۔ جب علی کی ولایت کا اقرار کرے گا نفاق دور ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری، حیدری، حضرت آل محمد بلند تر سلوات۔ تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ محمد جب تک اوپر نہیں آئے گا کفر نہیں جاتا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، پیار کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ دیکھو سب برابر نہیں ہیں۔ اور مثال قریب کے دنوں میں اب اس سے زیادہ اتفاق پر کیا ہوا، اتحاد اس سے زیادہ کیا ہوا؟ اب بتائیے، حجر اسود ہے، پتھر ہے، حجر اسود ہے، سارے مسلمان بھائی چاہے حنبلی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے شیعہ ہوں، سب حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ خدا سب کو مکے لے، خدا کرے سب کو عمرہ بھی کرے، حج بھی کرے، سعادت سب کو ملے۔ ہم تو دعا کر رہے ہیں، لیکن میں اتنا تو پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا، بتائیے حجر اسود کو آپ بوسہ دے رہے ہیں، باقی پتھر پہ پتھر مار رہے ہیں، یعنی کہ پتھر سے پتھر کو سنسار بھی کیا جا رہا ہے، ایک پتھر کو بوسہ بھی دیا جا رہا ہے۔ تو سوال آپ پوچھئے اسے بوسہ کیوں دے رہے ہو، ان پتھروں کو مار کیوں رہے ہو؟ تو سارے مسلمان یہ فرقان تھا، آپ کو پتہ نہیں اسے بوسہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا کہ ہمارے نبی معظم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، لہذا ان کی سنت میں بوسہ دیا جا رہا ہے۔ پھر میں سوال کروں گا بتاؤ کتنی دفعہ بوسہ دیا؟ تو نبی معظم نے صرف اپنی زندگی میں ایک حج کیا ہے، ایک مرتبہ بوسہ دیا نا، تو بات ٹھہر جانا جب نبی حجر اسود کو اگر ایک بوسہ دے تم ہر سال بوسہ جا کے دیتے ہو، پھر سوال بتاؤ کہ حسن حسین کو نبی نے کتنی برس تک بوسہ دیے؟ حسن کو بھی چوما، حسین کو بھی چوما، تو پتہ چلا حسین کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور حسن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، حضرت آل محمد بلند تر سلوات۔ نبی معظم نے بتاؤ کہ حسن کو بوسہ دیا یا نہیں دیا؟ حسین نے دیا تو جو اثر نہیں ہے تمہارے پاس، شبی بناؤ، شبی بناؤ نا اس شبی کا۔ اب یہ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم میں نالین ہے رکھی ہوئی، میں گیا ہوں 2 مرتبہ، چونکہ اس لیے ابراہیم نالین
مکہ معظمہ کے بالکل برابر میں مقام ابراہیم، اس میں نالین رکھی ہوئی کس کی ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کی ہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ سارے مسلمان جھومتے بھی ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کو نہیں پتا؟ میں بتا دوں۔ کہا صاحب بوسہ دے رہے ہیں۔ کہا کس کی نالین ہے یہ؟ کہا ابراہیم کی یہ پہن کر کعبہ بنایا تھا ابراہیم نے۔ تو پتا چلا کہ حجر اسود کو بھی بوسہ دیا جا رہا ہے اور نالین کو بھی بوسہ دیا جا رہا ہے۔ تو طے ہو گیا نا کہ جو پاکیزہ ہو اور نسبت ہو اس کا بوسہ دینا بدعت نہیں ہوتا بلکہ شریعت کہلاتا ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، عظمت آل محمد بلند تر سلام۔ مقام ابراہیم جو ہے وہ لگ ہے، مقام ابراہیم کے شیشے کے گلوب کے اندر نالین ہے۔ حضرت ابراہیم سارے مسلمان بھی جاتا ہے، جھومتا ہے، کیوں؟ نسبت ہے ابراہیم۔ بھائی صاحب جب ابراہیم سے محبت کر رہے ہو تو آل کا حکم بھی تو اللہ نے دیا ہے۔ سارے مسلمان کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد کما صلیت علی ابراہیم، میں نے مکمل کر دیا علی ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم کو بھی چاہو اور آل کو بھی چاہو۔ تو سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابراہیم کی آل میں کون ہے؟ ابراہیم کی آل میں کون ہے؟ ابراہیم کی آل میں کون ہے؟ ہاشم ہے۔ آل ابراہیم میں جناب ہاشم ہے، عبد المطلب ہے، عبداللہ ہے، ابو طالب ہے۔ تو پتہ چلا یہ کل بھی پاکیزہ تھے، یہ آج بھی پاکیزہ ہے۔ ان کا احترام کرنا کل بھی واجب تھا، آج بھی واجب ہے۔ میرے کہنے سے نہیں، قرآن کے کہنے سے ان کا احترام بھی کرو اور ان کا ذکر بھی کرو۔ سوال پڑھے والے اور کوئی غم نہ دے ہمیں مولا حسین علیہ السلام کے حوالے اس لیے کہ حسین ہماری زندگی ہے، حسین ہماری زندگی ہے۔ ہم حسین کا ذکر کرنے سے ڈرتے نہیں۔ کل کی موت آئی بھی آج آ جائے، حسین حسین کرتا ہوا جو جائے گا، قرآن کی قسم کوئی تو جنت میں جائے گا، اور جو حسین حسین کرتا ہوا نہیں جائے گا، روکتا ہوا جائے گا، وہ جانے جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کا استقبال جہنم والے کریں گے اور حسین کا استقبال جنت والے کریں گے، کیونکہ جنت حسین کی میراث ہے، یزید کی نہیں۔ جنت حسین کی میراث ہے۔ ہم نے نہیں کہا اس لیے کہ جنت کا سردار حسن بھی ہے، حسین بھی ہے۔ جنت کے سردار بننا اور ہے، جنتی بننا اور ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو سرداروں کی محبت میں جائیں گے، ہمیں تمنا نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں میرے اللہ جہاں حسن حسین چاہیں وہاں بھیج دیں۔ مولا سلامت رکھے ہمارے محمد کا ذکر نہیں، میں نے حوالہ دیا بتایا۔ اب یہ میں آیا ظاہر یہ مسائل کی جاری رہوں گا، لیکن اتنی بات محبت بتا رہا ہوں کہ آل ابراہیم کا ذکر قرآن میں اگر ہے تو کر لو۔ آل ابراہیم میں کون ہے؟ بتاؤ ہمیں کون ہے؟ پڑھتے تو اللہم صلی اللہ محمد محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید۔ بڑے افسوس کی بات ہے ابو طالب پر درود بھی بھیج رہے ہو اور ایمان میں شک بھی کر رہے ہو۔
اتنی پاکیزہ ہے، اس گود میں نبی بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، اور بیٹے نبی علی جس گود میں آئے وہاں سے کفر جاتا ہے، آتا نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، عظمت آل محمد برادر صبا۔ رسالت کا صلہ حضور کی بارگاہ سے رہنے کتنے مومنین آئے ہیں اور میری ماں بہن آئی ہیں، ذکر آل محمد کر رہے ہیں، کسی کو برا ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی ایسا لفظ نہیں کہہ رہے، لیکن جو سچے ہیں قرآن سچے ہیں، وہ نبی نے چادر میں بتائے ہیں، مباہلے میں دکھائے ہیں، مباہلے میں دکھائے ہیں۔ اب ملا نہ سمجھ میں تیرے دکھانا آتا ہے نہ بتانا آتا ہے، اس کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے، نہ بتانا آتا ہے نہ دکھانا آتا ہے، چادر میں بتایا ہے، موبائلے میں دکھایا ہے، اس لیے قرآن کی آیتیں کل بھی تھی، قرآن کی آیتیں سچوں کے لیے آج بھی ہے، کہ اللہ نے رسول سے کہا میرے حبیب یہ نصارہ نصارہ تیری بات نہیں مانتے تو بدا مباہلہ کا مقابلہ کا، اس لیے کہ اپنے عورتوں کو لے کر اپنے بچوں کو لے کر اپنے نفس کی بنیاد پر قرآن کا ترجمہ کرنا کہ اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا اپنے بیٹوں کو لاؤ، جمع کا صیغہ ہے، بیٹا نہیں جیو یاری میرے بچے کو صحت کلی عطا فرمائے، اس کی زبان کی نکرت کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ کرے، اللہ اچھا کرے، باقی مولانا صاحب کی بات کو شبہ دے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل محمد کا ذکر کرنا عبادت، اس لیے کہ اللہ نے تعارف کرایا، بتایا، وہ تفسیر نہیں آتا، دکھایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا۔ حضرت زیدی صاحب کا جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے تقریر میں، کہہ رہا ابنان، اب ان کے مقابلے میں ابنانا، نعرہ حیدری، حیدری، ان کا جملہ ہے، اللہ کی نظری کرے ہو بند ہے، عظیم النبی کے خوبصورت حسین ذاکر تھے، تو یہ جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے، لاہور میں میرے صلی اللہ علیہ کا، دیکھو آج تو آ گئے ہو، ابنانا بتائیے ذرا، ابنانا وابناکم ونسانا، اپنی عورتوں کو لاؤ، یہ جملہ نظر کر رہا ہوں آپ کے، عورتوں کو لاؤ، نسانا، اپنی عورتوں کو لاؤ، سر پہ قرآن رکھ کے مولوی بتا کہ کیا عورتیں مدینے میں نہیں تھی؟ ابنانا بیٹوں کو لاؤ، ونسانا عورتوں کو لاؤ، سر پہ قرآن کے بتا کتنی عورتیں آئیں؟ ایک، حالانکہ 13 ازواج تھی، رسول کی 13 بیویاں تھیں مدینے میں، لیکن مسئلہ تھا یا رسول اللہ ابنانا کی بنیاد پر 2 بیٹے ہیں، حسن بھی بیٹا ہے اور حسین بھی بیٹا ہے، کبھی تفصیل عرض کروں گا، سورہ کوثر کا میں حوالہ دوں گا، اس لیے کہ سورہ کوثر میں اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں کثیر اولاد دیں گے اور تمہارا دشمن جو ہے وہ بے نسل ہوگا، تمہارا جو دشمن ہے، اب رسول کے دشمن تلاش کرنے پھر بھی کبھی بتاؤں گا، لیکن اب اتنی بات میں کہوں گا، انسانہ اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، نبی میدان میں آئے، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے درمیان ہے، اب نانا کی منزل پر بیٹے ہیں، حسن مولا کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، حسین کو گود میں لیا ہوا ہے، بی بی پشت پر ہے، کس کی پشت پر ہے؟ رسول کی پشت پر، اور بی بی کی پشت پر کون ہے؟ مولا کائنات۔ اب رسول علی کے پہرے میں جو خاتون آ رہی ہے وہ کل بھی سیدہ تھی، آج بھی سیدہ ہے، جو رسالت اور امامت کے سائے میں آ رہی ہے وہ ہے بی بی پاک بطول، یہ ہے خاتون اول جو سچی قلبی تھی،
سچی یاد بھی ہے. اب جو بھی اس کے مقابلے جب بھی آیا کل کا جھوٹا تھا آج کا جھوٹا ہے پتہ چل جائے گا. جو بھی ان کے مقابلے آئے تو یہودیوں نے یہ جملہ کا خبردار اب مقابلہ نہ کرنا. کیا ہوا؟ کہا کہ اب مقابلہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہا اس لیے کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو ہماری توریت میں یہ یہودی ہیں. توریت والے یہودی ہیں, انجیل والے عیسائی ہیں. یہ ہم پیغام دیتے ہیں مجلسوں سے تاکہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو. فرصت ہی نہیں ہے حدیثوں سے. ساری حدیثیں سے دین نہیں پھیلا ہے. ایسا قرآن کی آیتوں میں دین پھیلا ہے. توریت بھی پڑھ کے بتایا کرو, انجیل کا ریفرنس دیا کرو. یہ توریت والے ہیں, انہوں نے خبردار مقابلہ ان سے نہیں ہوگا. کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کہا کہ اگر آج ہم نے مقابلہ کیا تو قیامت تک زمین پر ایک عیسائی اور یہودی باقی نہیں رہے گا. کہا سبب کیا ہے؟ کہا رسول کے ساتھ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو نے توریت میں ایک شبر ہے ایک شبیر ہے. پتا چلا یہ ہارون کے بیٹے تھے. ان کے مقابلے پر جو آئے گا وہ غرق ہو جائے گا. تو رسول آج تنہا نہیں آیا ہے, شبر بھی لایا ہے, شبیر بھی لایا. پانی میں اس کو شاد و آباد رکھے اور تمام مولا کے عزاداروں کو, مولا کے چاہنے والوں کو مولا شاد و آباد رکھے. اور جہاں جہاں ذاکروں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے پروردگار عالم اس حکومت کو عقل عطا کرے. اس لیے کہ یہ ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے. تمہاری حکومت ختم ہو جائے تم برباد ہو جاؤ گے, غرق ہو جاؤ گے. ذکر جاری رہے گا کیونکہ ذکر حسین کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے, اللہ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ حسین نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا ہے اور اللہ حسین کے ذکر کو بلند کر رہا ہے. ہم ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن باقی رہے گا, یہ ذکر جاری رہے گا. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کر کے بتایا کہ میں کربلا کیوں جا رہا ہوں. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام. اسلام کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا. آج ہر مسلمان کی تمنا ہے چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو مدینے جائیں تو خدا کرے واپس نہ آئے. سب یہ دعا مانگتے ہیں کہ مدینے جائیں واپسی نہ ہو. وہیں جو ہے ہمیں موت آ جائے. یہ محبت کا تقاضا ہے, نبی معظم کا اعجاز ہے. لیکن پوچھو اس سے جو نبی کا لاڈلا ہے, جو نبی کی گود میں پلا ہے. اور یہ بھی میں سچوں کے بارے میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ امام حسن نے مسجد میں بیٹھ کر ایک جملہ صحابہ کے درمیان, جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں محبت کا پیغام دے رہا ہوں, آپ حسین کو مانو تب بھی حسین ہے, آپ نہ مانو حسین ہے. آپ مانو حسین تب بھی قرآن ہے, مانو تب بھی قرآن ہے. کیونکہ صحیح بخاری میں لکھا ہے حضرت مولانا نے کہا مجھے یہ شرف خدا نے دیا ہے کہ میں قرآن پر سویا ہوں. قرآن پر سویا ہوں. ایک صحابی نے نبی سے کہا کہ آپ کے نواسے میں یہ جملہ کہا ہے قرآن پر سویا ہوں. قرآن تو پڑھنے کے لیے ہوتا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے ہوتا ہے, قرآن سننے کے لیے ہوتا ہے. یہ حسن ابن علی نے کہا میں قرآن پر سویا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ رسول نے کہا میرے نواسے کو آنے دو, وہی جواب دے گا, وہی جواب دے گا. حسن مولا ہے بیٹا آپ نے یہ کہا کہ میں قرآن پر سویا, جی نا.
اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے سچے بن گیا ہے اور جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹے اور ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے سچے اور جی نانا. میں نے کہا کہ دلیل بھی دے دو. کہا نانا 2 دن نہیں گزرے آپ نے ممبر پر ایک جملہ کہا تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ میرا سینہ قرآن ہے، میرا سینہ قرآن ہے. نانا آپ بتائیے کیا میں آپ کے سینے پہ نہیں سویا؟ دونوں ہاتھ بن کے نانا ہائے غریب، ہائے غریب، ہائے غریب. حضرت آل محمد برندہ سلوات. دلیل دی نا امام میں. حسن نے کہا کہ میں آپ کے سینے پر، اور میرے دوستوں میرے عزیزوں نبی کے سینے پہ سونے والے اور ہیں. نبی کی نبوت میں شک کرنے والے، بھائی شک کرنے والے اور سونے والے برابر نہیں. ناپاک گھر میں آنے والے اور پاکیزہ گھر میں آنے والے برابر نہیں. بھاگنے والے اور جمنے والے برابر نہیں. یہ جملہ کہہ دو تو سینے میں جائے بغیر کہ نبی کے بستر پر سونے والے اور نبی کو چھوڑ کر جانے والے برابر نہیں ہو سکتے. سونے والا اور ہے اور چھوڑنے والا اور ہے. نعرہ حیدری، حیدری. یہ ہے حضرت آل محمد جو نبی معظم نے امام حسن کو بھی اور امام حسین کو دوش پر بٹھایا ہے. متفق علیہ کہ نبی کے دوش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو فیصلہ آپ کریں اس دوش پر کون ہے؟ یا حسن ہے یا حسین ہے؟ اور قریب لوگ مسلمانوں دیکھو کہ جب خانہ کعبہ سے بتوں کی صفائی کا معاملہ ہوا، بتوں کو توڑنے کا معاملہ ہوا، علی کے قدم کہاں ہے؟ علی کے قدم دوش پیغمبر پر ہے. اور بھائی جہاں کلمہ ہے وہاں علی کے قدم نظر رہے ہیں. جب علی کے قدموں کا تو جواب نہیں لا سکتا تو علی کا جواب کہاں سے لائے گا؟ افسوس صرف اس کی بات کا ہے کہ امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا. باندھے گئے تھے 12 گلے ایک رسالت کے ساتھ. حسین مولا کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا. خنجر شیب کا تھا، خنجر چل رہا تھا اور تیرے زینب بھی حسین بھی بے شریک دل حسین فریاد کرے دی وہ ظالموں نہ مارو، او نہ مارو، یہ نبی کا نواسا ہے. میری ماں زیادہ نے چکیا پیس کر پالا. اجرک باللہ خنجر چل گیا، زینب تڑپتی رہ گئی. ہائے سید سچا اتنا غریب ہے میرا مولا کہ خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک خیمہ جل رہا تھا، علی کی بڑی بیٹی زینب اس خیمے کے گرد چکر لگا رہی تھی. یہ اس کی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی. وہ بی بی یاری کہہ کر جلتے ہوئے خیمے میں گئی، اپنی پشت پر بار امامت اٹھا کر لے کر آئی اور وہ کہا سچا زینب اجڑ گئی، میری چادر میرا پردہ. اور وہ کہ جناب زینب نے کہا سچا امام وقت ہے، ہمیں حکم دے ہم جل کر مر جائیں. کرنے بھوی اماں خیموں سے باہر آ جائیے. سکینہ خیمے میں ہے، سکینہ کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے. ہائے سکینہ، ہائے سجا، سکینہ بی بی کے کرتے میں ہائے سکینہ، ہائے شر کا تماچا سن لو گے یہ
جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم دے۔ ہاں میں مولا عباس کی بارگاہ میں آ گیا، قاضی کا علم بھی برآمد ہوگا اور بی بی سکینہ پر مجلس کا اختتام بھی کروں گا۔ عباس مولا کی بارگاہ میں سکینہ نے ایک جملہ کہا، چچا عباس میرا بھائی پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں، پانی کا بندوبست ہو جائے۔ تو کہا اپنے بابا سے اجازت دلا دو، میں پانی لے کے آؤں گا۔ سکینہ باپ کے خیمے میں آئی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے بابا چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں، پانی کی سبیل ہو جائے۔ عباس کو بلایا، عباس کو اجازت ملی۔ عباس ایک مرتبہ اپنے زلجرہ پر سوار ہوئے، علم ہاتھ میں ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے قیامت کا منظر دیکھا، جب گھوڑا آگے نہ بڑھا تو گوارا سکینہ کے لیے پانی لانا ہے۔ سکینہ کا پہلے کبھی کہنا نہیں ڈالا۔ حضرت عباس نہر فرات پر قبضہ کیا، پانی بھر لیا، بچے سکینہ لے کر میرا مولا عباس چلنے لگا۔ عزادارو قیامت کا جملہ، کسی ظالم نے مشق سکینہ پر تیر مارا، پانی بہ گیا، عباس کے سر میں گرد لگا۔ عباس نہر فرات پر آئے اور ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، آقا میرا سلام، والا میرا سلام۔ سنو گے جملہ، سکینہ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، مجھے مولا عباس کے لیے یہ جملہ کہنا۔ عباس نے ایک مرتبہ حسین کو سلام کیا، مولا حسین آئے، عباس کو دیکھا، گردن میں تیر بھی ہے اور بھالا لگا ہوا ہے، زخمی عباس کا سر حسین نے زانوں پر رکھا، سر عباس نے ہٹا لیا، پھر حسین نے سر رکھا، پھر سر اٹھا لیا، 3 دفعہ ایسا ہوا۔ حسین نے رو کے کہا، عباس کیا ناراض ہو گیا میرے جان؟ کہا غلام کبھی آقا سے ناراض نہیں ہوتے، اس لیے تصور میں آ رہا ہے آج آپ میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، کل عاشور کا دن ہوگا، آپ کا لاچا گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو حضرت امام حسین نے عباس کا علم دیا، علم لے کے چلے، عباس تو نہیں رہے، سکینہ نے علم آتے ہوئے دیکھا، آواز دے کر کہا، بچوں میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ لیکن عزادارو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں علم تھا، حسین کے ہاتھوں میں سکینہ نے علم دیکھا، قدموں میں گر کے کہتے، بابا میرا چچا کہاں ہے؟ بابا میرا چچا، بابا میں چچا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، وعدہ کرتی ہوں اب پانی نہیں مانگوں گی، بابا میرے چچا کو بلا دیجئے۔ عزادارو وہ سکینہ جو اپنے چچا چچا کرتی ہوئی شام کے زندان میں، کوفے کے بازاروں میں کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا، اور سکینہ زندان میں تڑپ رہی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا سکینہ کے رونے کی آواز نہیں آ رہی، پھوپھی جگہ پھوپھی ابا، سکینہ خاموش ہو گئی۔ جناب زینب نے نبض ہاتھ رکھا، رو کے کہا،
बड़ी क़यामत कि सकीना के भाई के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, उसको भी ना दे सका। जमीला नामे गुस्साला को बुलाया गया कि गुस्ल दे दे। एक मर्तबा जमीला की चीख निकल गई, कहा मौला मैं इस बच्ची को गुस्ल नहीं दे सकी। तो क्या हुआ? कहा कि खून बना टूटता बदन से लिपट गया। खून में उठने में सज्जाद ने सकीना को उठाया और जिंदार में गए जहाँ कब्र बनी हुई थी। कब्र के करीब आ गया, क़यामत का मंजर सज्जाद ने देखा कि कब्र से दो हाथ बरामद हुए। आवाज देकर कहा, बेटा सज्जाद, सकीना का चचा पानी तो ना ला सका, मेरी सकीना मेरे हवाले कर दे। हाय सकीना, हाय सकीना सज्जाद, हाय अब्बा, हाय सकीना। सैयद सज्जाद ने कब्र बनाई और कब्र पर दाया रुखसार रख के सज्जाद रो के एक जुमला कहता है, खुदा आप सबको शाम की ज़हरत नसीब करे। रो के जुमला कहता है, सकीना भाई को माफ कर देना, मेरी शिकायत दादी से न करना, भाई बड़ा मजबूर है। सकीना, हाय अब्बा, हाय सकीना, हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, मातमे हुसैन। इस वजह से अल्लाह से खिताबत कर रहे थे। मैं पेशवाई नवाखानी के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब अली हैदर से। बुलंद करके फिजाओं में परचमे अब्बास, बुलंद करके फिजाओं में परचमे अब्बास, सदा मनाते रहेंगे यूं ही गमे अब्बास। जली कनातों को पर्दा बना के ज़ैनब ने किया है शाम गरीबा में मातमे। ये बच्ची जिंदान शाम में परिंदों को वापस घर जाते देखती तो भैया सज्जाद से कहती, भैया ये परिंदे वापस कहाँ जा रहे हैं? जनाब सईद सज्जाद हसरत से अपनी बहन से कहते हैं, बहन ये परिंदे वापस अपने घरों को जा रहे हैं। घर का नाम सुनकर ये मासूम जिंदान तड़प कर कहती है, भैया हम घर जाएंगे, हम भी अपने वतन कब जाएंगे। दिल खोल कर तो सब पेश कीजिएगा। घर कब जाएंगे घर कब जाएंगे ना करे बाली सली
جی کے اب کیا